تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، سود کے متعلق بات چل رہی تھی جس میں یہ بات حکمت بتلائی گئی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ سود ظاہر ہے کہ یہ حرام مال ہے اور حرام مال کبھی پنپتا نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں تو خوب بڑا نظر آتا ہے، کثرت، لیکن اس کا انجام ہلکا ہونا، قلیل ہونا، ختم ہونا، برباد ہونا ہے اور پریشانی اور مصیبت ہی ہے. اور حلال مال کے اندر برکت ہے، کم ہے. حلال مال ہمیشہ کم نظر آتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو دیکھنے میں آئے کہ جو حرام مال کماتے تھے، کبھی توبہ کی توفیق ہو گئی، توبہ بھی کر لی اور اس کے بعد حلال مال کمانا شروع کر دیا. چونکہ حرام مال تو لاکھوں کی تعداد میں نظر آتا تھا اور اب حلال مال کمانے لگے تو وہ لاکھ کی تعداد میں اور یہ ہزار کی تعداد میں، تو یہ کم نظر آتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، پھر دوبارہ حرام مال پر آ گئے. تو حرام مال ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور ساری پریشانیاں. اور حلال مال میں برکت ہی برکت ہوتی ہے اور انسان کو چین سکون نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اس کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دوگنا بلکہ 10 گنا 70 گنا اور مزید عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر ناقدرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا، اس کی تفصیل گزشتہ آ چکی ہے. اب اس کے بالمقابل ایک تو نافرمان گروہ کہ جو سود کے اندر مبتلا تھا، ان کا انجام وغیرہ آ گیا. اب دوسرا جو ہے، دوسرا گروہ ایمان والوں کا گروہ ہے. ان الذین آمنوا، جو لوگ کہ ایمان لائے، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے اس پر یقین کیا کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اسی پر بھروسہ کر لیا اور ایمان لے آئے کہ اللہ نے سود سے منع کیا، رک گئے، اسی میں کامیابی ہے. لون لینے سے رک گئے سود والی، اسی میں کامیابی ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان
دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ قرضہ تو کوئی نہیں دے گا، 1 لاکھ ایک عام آدمی کے لیے 50,000 بھی قرضہ لینا بڑا مشکل کام ہے ایک عام آدمی کے لیے، کوئی دے گا نہیں، وہ مجبور ہو کر لون لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے، جیسا کہ وعید ابھی آگے بھی آ رہی ہے، ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے کیا یہاں مجھے راحت مل جائے گی، لون لے کر راحت مل جائے گی، لیکن یہ راحت اللہ کے ساتھ لعنت برسا کر، اللہ کا غضب نازل کر کے۔ ایک انسان کی یہ خاصیت ہے کہ انسان ایک راحت کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کو ناراض کر کے مزید میں مصیبت مول رہا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ آج چلو مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لون لے لی، اور لون لینے کے بعد وہ چیز اسے حاصل ہو گئی، لیکن اللہ کو ناراض کیا۔ اب جیسی کرنی ویسی، وہ جیسا ہے نا، جیسا کرنا انسان جیسا کرتا ہے اس کو بھگتنا تو پڑتا ہی ہے۔ اب ایک راحت حاصل کی لیکن اللہ کی ناراضگی مولنے کے نتیجے میں وہ 3-4 پریشانیاں اور مزید مولے گا، اور پھر کہے گا کہ ایک تو ابھی تو اس جنجال سے نکلا اور 3 کھڑی ہو گئی، کیوں؟ اللہ کی ناراضگی تو نے مول لی تھی تو 3 مزید کھڑی ہو گئی۔ اب وہ ان 3 کے پیچھے پھر گناہ کا کام کرے گا، پھر مزید اور مصیبت مول لے گا، پھر 3 کو ابھی تو نمٹے گی نہیں کہ 6 مزید تیار ہوگی، بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ایک مصیبت جو اس پر آ پڑی تھی اس سے نجات پانے کے لیے اگر حرام راستہ اختیار نہ کرتا، صبر کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکال دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے لیے اور راہیں ہموار کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک راستہ ہی ایسا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حرام راستہ اختیار نہ کرے، ہمیشہ حلال راستہ ہی اختیار کرے، صبر کا راستہ اختیار کرے۔ غرضی کہ ایک فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو حق مان لیا اور اسی پر عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، برے کام سے اپنا آپ کو بچاتے رہے، واقاموا الصلاۃ۔ اب دیکھیے خصوصیت کے ساتھ جس چیز کو یہاں ذکر کیا، وعملوا الصالحات میں ساری چیزیں آ گئی، سارے نیک اعمال آ گئے، نماز بھی اس میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود خصوصی طور پر ذکر کیا واقاموا الصلاۃ، کہ جن لوگوں نے نماز کی پابندی کی، نماز کو جن لوگوں نے قائم کیا۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ نماز، اس کے بغیر مومن ہو نہیں سکتا، نماز کے بغیر وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ یعنی گویا کہ نماز بدنی عبادت ہے، بدن سے ادا کی جاتی ہے، تو اس نے بدنی عبادت بھی انجام دی، اللہ کا حق بھی ادا کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کیا، یہ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ کو ذکر کر کے مالی عبادت کی طرف اشارہ کر دیا، گویا کہ بدنی عبادت بھی انجام دیتا ہے اور مالی جو عبادت ہے وہ بھی انجام دے رہا ہے، دونوں عبادتیں انجام دے رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، رب کے پاس ایسے لوگوں کا اجر ہے، ثواب ہے، وہ اپنا کیے ہوئے کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں پا لیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور سب سے بڑی چیز خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ بہت بڑی چیز ہے جس کا یہ جو چیز ہے اس کا ظہور تو وہی ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور جو بقیہ سود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ طائف میں قبیلہ بنی ثقیف، یہ قبیلہ تھا، تو بنی ثقیف کے جو لوگ تھے طائف میں رہنے والے، یہ سودی کاروبار کرتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، سود پر اپنی رقم کو گھماتے تھے، ایک کو 100 روپے دیے تو 100 روپے پر 110 روپے، اس طرح سودی کاروبار اور لین دین کرتے تھے۔ تو ابھی بنی مغیرہ، ان لوگوں نے بنی ثقیف سے قرضہ لیا، اب سود پر قرضہ لیا، وہ سودی کاروبار ہی کرتے تھے، تو انہوں نے بنی مغیرہ نے بنی ثقیف سے قرضہ لیا، سود پر قرضہ لیا۔ اب جب اسلام پھیلا اور اسلام عرب میں پھیلا تو یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جو رقم
مقرر کر جو وعدے کے مطابق 1 مہینے بعد یا جو 2 مہینے بعد رقم دینا طے ہوا تھا، تو مقررہ مدت پر بنی ثقیف نے قرضے کا مطالبہ کیا کہ تم نے ہم سے جو قرضہ لیا تھا تو وہ ہمیں قرضہ واپس کرو، جو ہم سے قرضہ لیا تھا وہ واپس کرو، سود کے ساتھ واپس کرو۔ تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے اور اسلام میں سود حرام ہے، سود جائز نہیں ہے، سود لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں ہے، سود تو حرام ہے۔ لیکن بنی جو ثقیف والے تھے وہ مصر ہو گئے اس بات پر، نہیں ہم تو رقم بھی لیں گے، اصل رقم، اور سود بھی لیں گے۔ وہ اس پر مصر ہو گئے کہ ہم تو سود بھی لیں گے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تب مسلمان ہونے کے بعد حرام ہو گیا سود تو لینا دینا۔ غرضیے کے معاملہ آگے بڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ آیا، آپ کی خدمت میں معاملہ آیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرو، اور اس کی جو سزا ہے اس سزا سے تم ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور تم جو بقیہ جو ربا مانگ رہے ہو، سود مانگ رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو، اگر تم سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اور یقین رکھتے ہو، اور تمہیں وعید پر بھی بھروسہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، اگر تم سچے پکے مومن ہو تو چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی منع کرنے کے باوجود سودی کاروبار کرتے رہے، سودی لین دین کرتے رہے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم سن لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج سن لو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم آ جاؤ، جنگ کا چیلنج سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لی، تم نے رک گئے، حرام کاری سے رک گئے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے، یعنی تم نے جو اصل رقم دی تھی بس وہ تمہارے لیے، اس کے اوپر کی سود کی رقم نہیں۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم نے جتنا جو رقم دی ہے تم وہ وصول کر سکتے ہو، اور اس کے اوپر کی تم وصول نہیں کر سکتے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، یعنی اس سے پہلے حرام کرنے سے پہلے تم سود لیتے تھے، اگر یوں کہہ دیا جائے کہ وہ سود واپس تم دے دو تو یہ تم پر ظلم ہوگا، اس لیے کہ حرام کرنے سے پہلے بھی تو سود لیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ حرام کرنے سے پہلے، سود حرام کرنے سے پہلے جن جن لوگوں کا تم نے سود لیا ہے واپس دو تو تم پر ظلم ہو جائے گا، اور اگر تم اصل جو مال ہے اس پر سود لے رہے ہو تو یہ تم دوسروں پر ظلم کرو گے تو نہ تم پر ظلم ہوگا نہ کسی اور پر ظلم ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بڑی خطرناک چیلنج ہے یہاں پر، تو وعید ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ جب یہ سنا تو یہ بنی مغیرہ اور دوسرے جو لوگ سود خور تھے، سودی لین دین کرنے والے تھے، ان لوگوں نے توبہ کر لی کہ ہم میں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، انہوں نے توبہ کر لی اور اصل مال لینے پر راضی ہو گئے کہ ہم جتنا لینا نکلتا ہے ہم اتنا ہی لیں گے، اس سے اوپر نہیں لیں گے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتلائی ہیں، حضرات صحابہ کرام کی پہلے کی زندگی کہ جس میں وہ مبتلا تھے، بعد کی زندگی کہ جس میں انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یوں نہ سمجھیں کہ وہ تو کوئی اور ہی قوم تھی، وہ تو کوئی اور ہی لوگ تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام شراب میں بھی مبتلا ہے، شراب کے عادی تھے اسلام لانے سے پہلے، ان کے لیے شراب کا چھوڑنا بے انتہا مشکل تھا کہ جو انسان جو بچپنے ہی سے جس کی شراب جس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہو اور اس پر شراب حرام کر دی جائے، اس کے لیے شراب کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام جو سود خوری میں مبتلا تھے، سودی کاروبار میں مبتلا تھے، سودی لین دین کرتے تھے، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے، تو اب یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو کاروبار ہے، ہم تو بچپن سے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم تو یہ کاروبار کرتے چلا آ رہے ہیں، جیسا کہ سودی کاروبار کرنے والے تھے بنی ثقیف کے لوگ، تو اور اسی طرح دوسرے لوگ سودی کاروبار کر رہے تھے، تو یہ تو کہہ سکتے تھے نا اگر ہم یہ دھندا چھوڑ دیں گے، یہ کاروبار چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کون سا کاروبار اختیار کریں، اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں اتنا نہیں ملے گا جتنا ہمیں اس میں مل رہا ہے، جو پیڑھی میں مل رہا ہے، وہ ایسی تعویل کر سکتے تھے،
اور جتنی تعویل کرے کم ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کی جاتی ہے، تو وہ تعویل کر سکتے تھے، اسی طرح شراب میں بھی کر سکتے تھے، اسی طرح اور جیسا کہ غیر سے تعلق، جو اسلام لانے سے پہلے ایک صحابی کا تعلق نامحرم عورت کے ساتھ تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ تعلق تھے، جیسا کہ آج چلتا ہی تھا اس طرح اس زمانے جاہلیت میں، اور اسی طرح خواہش بھی پوری کی جاتی تھی نکاح کے بغیر۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد جب کئی زمانے کے بعد اسی عورت سے جس کے زمانے جاہلیت میں تعلق تھے، اس عورت کے اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ان صحابی کے ساتھ، تو وہ عورت نے پرانی یاد دلائی، پرانی بات یاد دلائی اور اسی پر آمادہ کیا۔ لیکن یہ چونکہ صحابی تھے، اب مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھ، اب یہ تعلق جو پہلے تھے اب یہ حرام ہو چکے ہیں، اب ایک ہی شکل ہے کہ تجھ سے نکاح کر لیا جائے، لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ میں نبی سے پوچھوں گا، نبی سے پوچھے بغیر میں یہ کام آگے نہیں کروں گا۔ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ فلاں مشرکہ عورت ہے اور اس سے تعلق تھے اور وہ مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے نکاح کے ذریعے، تو کیا نکاح کر سکتا ہوں؟ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، منع کر دیا گیا کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے یہ صحابہ کرام کی ایک زندگی، یہ دوسری زندگی یہ کہ کیسا اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جاتا تو پھر وہ کوئی تعویل نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے تھے کہ یہ حرف آخر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کے کہ جب کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی اور اللہ کا حکم آتا، اللہ کے حکم کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے۔ اب ذرا ہم اپنی طرف آئیں، یہ ایک طرف تو حضرات صحابہ کرام کا عمل دیکھا، جیسا کہ یہاں پر بھی دیکھ لیا، آیت کا نازل ہونا، توبہ کر لینا، لیکن ہم کتنی وعیدیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی پتنگ کا کاروبار کرنے والا ہے اس کو سنایا جائے تو وہ اس سے باز نہیں آئے گا، اگر کوئی آتش بازی اس پٹاخے کا کاروبار کرنے والا ہے اسے اگر سمجھایا ہے وہ اس سے باز نہیں آئے گا، اگر کوئی سودی کاروبار کرنے والا ہے اسے اگر سمجھایا جائے تو وہ اپنی داستان سنانے لگ جائے گا کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، داستان سنائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی طرف سے غضب ہے، اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اب ایسا آدمی کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو جنگ کا اعلان کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ آدمی کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ جتنا پستی میں مزید پستی کی طرف جائے گا، وہ کہاں اوپر کی طرف آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک طرف ہم دیکھیں کہ وہ آدمی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کامیابی نہ آئے تو کہاں سے آئے؟ ناکام ہی آئے گی۔ کامیابی اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو منع کیا اس سے رک جائے، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے لگ جائے، بس اسی ہی میں کامیابی ہے۔ اب اور ہم اپنی نجی زندگی میں ہیں، ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہر ایک آدمی اپنی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کس گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہے۔ کیا اس گناہ کے نتیجے میں اللہ ناراض نہیں ہوتا؟ اس میں ناکامی نہیں آتی؟ ہر آدمی دیکھے اپنی نجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، نوکری کی زندگی میں، اگر ملازمت کر رہا ہے تو میں ملازمت میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ 8 گھنٹے کی نوکری ہے تو کیا 8 گھنٹے کی نوکری میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا؟ جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ میں 8 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہوں تو جیسا کام کرنا چاہیے 8 گھنٹے میں ایسا کر رہا ہوں، یا یہ کہ پھر کام میں چوری کر رہا ہوں؟ اسی طرح ہر آدمی دکاندار ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں جو بیچ رہا ہوں چیز تو میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا، میں کسی کو اچھی چیز بگڑی ہوئی ہے اس کو اچھی سنوار کر پیش کر کے اس طرح تو نہیں بیچ رہا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، فریب تو نہیں دے رہا۔ اسی طرح ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں غور کرے۔ اب جب اسے بتلایا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے تو پھر اس سے بچ جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو ایک طرف دیکھیں اور ایک طرف ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ دیکھیے ایک طرف حضرات صحابہ کرام کو بتلایا جاتا وہ اس چیز سے رک جاتے، باز آ جاتے، نتیجہ کیا تھا؟ وہ کم تھے اور جہاں پر چھا گئے پوری دنیا پر چھا گئے، اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف اور صرف۔ اور یہی نہیں، بہت سے جو پڑھا لکھا طبقہ جو دین سے بہت کوسوں دور ہے، وہ جو دین سے ناواقف ہے وہ پتہ نہیں عجیب غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، عجیب غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اگر پردے کی بات کی جائے تو وہ پردے کا منکر نظر آتا ہے، اگر اور کسی چیز میں بات کی جائے تو اسے تو دین کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ عجیب غریب منظر ہے۔ اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہہ دیا بس حرف آخر اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی سمجھنی چاہیے۔ تو آگے فرمایا
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ اگر تنگ دست آدمی اگر وہ قرضے کا مطالبہ کرے اور وہ وقت مقررہ پر قرض نہ دے سکیں تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے آسودگی تک مہلت دینا، یعنی اس کے پاس جب پیسہ آ جائے اس وقت تک مہلت دینا چاہیے. تو ایک مسئلہ بیان کر دیا، جیسا کہ عام طور پر جو سود خور ہوتے ہیں، سود لینے دینے والے، وہ تو خوش ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر 1000 روپے دیے اور کہا 1 مہینے کے بعد 1100 روپے دینا ہے. اب یہ آدمی 1 مہینے بعد دے نہیں سکا تو وہ سود خور تو خوش ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا، مزید سود چڑھ جائے گا، 1100 پر 1150 دینے ہوں گے. اب اگر 15 دن میں دیے تو ٹھیک، ورنہ مزید سود چڑھ جائے گا، 200 روپے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اولاً تو سود ہی نہیں لینا ہے، اولاً تو قرض دے تو سود ہی نہیں لینا ہے. اور اگر یہ تنگ دست آدمی ہے، غریب آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ وقت مقررہ پر اگر ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور مزید 15 یا 20 دن یا مہینے بعد دے دینا. تو یہی مسئلہ سمجھایا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم معاف کر دو، یعنی ایسا غریب آدمی ہے کہ وہ قرضہ ادا ہی نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ایسا غریب ہو گیا، قرضہ لیا لیکن اب اس کے پاس اتنی کیفیت، اتنا مال نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے، اتنا بھی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے. اب دیکھیے، معاف کرنے کے سلسلے میں تو بہت سے فضائل ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تنگ دست کو مہلت دے ایک بار، یعنی 1 مہینے کی مدت تھی اور پھر مہلت دے دی، یا یہ کہ معافی کر دے، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت اس آدمی کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. ایک تو یہ. دوسری فضیلت حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک آدمی کا واقعہ سنا ہے، اس سے پہلے بھی سنا چکا، کہ ایک آدمی کو اللہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تیری کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. دوسری مرتبہ سوال کیا جائے گا، وہ یہی جواب دے گا. تیسری مرتبہ جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یاد آتا ہے ایک نیکی کہ تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، میرا کاروبار تھا، بہت بڑا تجارت تھی، کاروبار تھا. جب کوئی آتا قرض لینے کے لیے تو میں اسے قرض دے دیتا تھا، اور قرض جس کو دیتا تھا اس پر سختی نہیں کرتا تھا، مہلت بھی دے دیا کرتا تھا. اور جب دیکھتا تھا کہ یہ تنگ دست ہے، یہ پیسہ نہیں دے سکتا، تو میں اسے معاف بھی کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نحن احق، میں تو اس سے زیادہ حقدار ہوں تجھے معاف کرنے کا، کہ جب تیرا یہ حال تھا کہ تو معاف کر دیتا تھا تو میں زیادہ معافی کا حقدار ہوں، تو میں نے تجھے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ قیامت کے دن بے چینیوں سے نجات پا جائے، اللہ تعالیٰ اسے بے چینیوں سے نجات دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست آدمی کو قرض دے تو مہلت دے یا اسے معاف کر دے. ایک اور روایت میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست آدمی کو قرض دے کر مہلت دے تو اسے روزانہ اتنے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا جتنا قرضہ اس نے اس آدمی کو دیا ہے. مثال کے طور پر 1000 روپیہ دیا اور 1 مہینے کی مہلت پر دیا، تو 1 مہینے تک 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر اس نے مزید مہلت دے دی، مہلت آ گئی 1 مہینہ اور 1 مہینے کے بعد نہیں دے سکا تو اس نے 1 اور مہینہ مہلت دے دی، تو مہلت دینے کے بعد اس کو 2 گنا مزید ثواب ملتا رہے گا، گویا 2000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اسے اور مزید ملتا رہے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح، یہ اللہ تعالیٰ اخلاق بتلا رہے کہ اس طرح انسان کو اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آج تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دینا ہو تو پیسہ نہیں نکلتا، اور انویسٹ کرنا ہو تو پتہ نہیں خون کھانچے میں سے بھی پیسہ نکل سکتا ہے. تو یہ آج ہمارا حال یہ ہے، یعنی انویسٹ کرنے کے پر تو کہیں سے پیسہ نکل جاتا ہے، سونا بیچ کے یہ وہ، لیکن کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو تو
خود کے دکڑے سنائے گا کہ ارے یار مجھے ابھی کام تھا، بس یہ ابھی پیش آ گیا، ابھی یہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، پتہ نہیں اب آؤ بلاؤ بھی آ جائے گا۔ لیکن کسی کی مدد کرنی ہو تو انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان جہاں تک اپنے سے ہو سکے اس کسی کی مدد کر دے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو قرآن کریم یہ آیت ہے یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت ہے، سب سے اخیر میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آپ کی وفات سے 3 مہینے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی جس میں دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب نہ کمی بیشی ہوگی، اب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ تو یہاں دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، اور سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی وہ جس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں وہ یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ تو، اور اس کے تقریباً بعض روایت کے مطابق 23 دن اور ایک کے مطابق 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اب دیکھیے پہلی آیت کے اندر جو الیوم اکملت، وہاں پر دین کی تکمیل بتلا دی کہ اب دین مکمل ہو گیا، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ محاسبہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم نے یہ احکام دے دیے ہیں، اب اس پر عمل اسی وقت ہو سکے گا جب کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جبکہ تمہیں اس بات کی فکر ہوگی یومن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ ہمیں ایک دن مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم سے محاسبہ ہوگا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بتلاؤ تم کیا کر کے آئے، تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی فکر کو اخیر کے اندر یاد دلایا گیا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، تم یہ سوچا کرو، بار بار غور و فکر کیا کرو کہ ہم یہ اسی وقت، یہ جب فکر انسان کرے گا کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہی حاضری اور یہی استحضار انسان کو سارے احکام پر کھڑا کر دے گی، ساری برائیوں سے بچائے گی اور نیک کام پر کھڑا کر دے گی، یہی ایک سوچ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور پھر کیا ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی، 1 روپیہ صدقہ کیا اور وہی کہے گا مجھے تو یہاں بدلہ ہی نہیں ملا 1 روپیے کا، ایسا نہیں ہوگا، اسے 1 روپیے کا صدقے کا بھی بدلہ دیا جائے، اور اگر اس نے نافرمانی کی ذرہ برابر بھی، اس کا بدلہ بھی وہ وہاں پالے گا، سزا وہ وہاں پالے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی وہ بھی وہاں پالے گا اور برائی کی وہ بھی وہاں پالے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس کا استحضار کریں کہ موت آنی ہے۔ موت کب آئے گی کسی کا وقت کوئی طے نہیں ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ تھا کل وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کو ہر مرتبہ ہر روزانہ اس کا استحضار کرنا چاہیے، یہی استحضار انسان کو نیکی پر کھڑا کر دے گا، برائیوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہماری زندگیاں تیرے سامنے ہیں، نامہ اعمال تیرے سامنے ہیں، اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تجھے درگزر بہت پسند ہے، معافی بڑی پسند ہے۔ جب بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے علاوہ تجھے کوئی، اے اللہ ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا والے تو بڑے خود غرض ہیں، اے اللہ جب کسی سے ضرورت وابستہ ہوتی ہے تو اے اللہ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کا اکرام بھی کرتے ہیں۔ دنیا والے تو بڑے خود غرض ہیں، لیکن اے اللہ تو بڑا بے غرض خدا ہے۔
اے اللہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اے اللہ ہم پر اے اللہ تو نعمتیں برساتا رہا، اے اللہ ہم پر نعمت کی اے اللہ نعمت اے اللہ تو عطا فرماتا ہے، اے اللہ مال و دولت تو نے عطا فرمائی، اے اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ایسا بے غرض خدا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اپنے سے قریب کر لے، اے اللہ محبت عطا فرما، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اچھے اخلاق پیدا فرما دے، برے اخلاق سے ہمیں اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو مزکا مجلہ مصفہ فرما دے اور پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ تمام برائیوں سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنا، اے اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں اے اللہ جس کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ تمام کی نیک اور جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين۔